الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیو، محترم بزرگوں اور دوستو، زکوٰۃ کا بیان چل رہا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے پر اللہ تبارک و تعالی کیا انعام دیں گے، اور اگر آدمی نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اس کے اوپر کیا سزا ہے، اس کا تذکرہ پچھلے ہفتے ہوا تھا۔ اب زکوٰۃ آدمی ادا کرے گا تو زکوٰۃ کون آدمی ادا کرے گا، کس آدمی کے اوپر زکوٰۃ ہے؟ زکوٰۃ ایسے شخص کے اوپر ہے جو آدمی نصاب کا مالک ہو۔ نصاب کے مالک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 7.5 تولہ سونا یا یہ کہ 52.5 تولہ چاندی کا وہ مالک ہو۔ 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس یا تو 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو۔ لیکن اگر کسی انسان کے پاس نہ تو 7.5 تولہ سونا ہے اور نہ ہی 52.5 تولہ چاندی ہے، بلکہ تھوڑا سونا ہے تھوڑا چاندی ہے، تو اگر یہ دونوں ملا کر اتنے ہو جاتے ہیں جتنے کی 52.5 تولہ چاندی آ جاتی ہے، 612 گرام 360 ملی گرام چاندی، یعنی اگر اتنی آ جاتی ہے تو پھر ایسے انسان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ جب دونوں چیز تھوڑی تھوڑی ہوتی ہیں، سونا یا چاندی، دونوں نصاب کو نہیں ہیں یا ایک نصاب کو ہے ایک کم ہے، تو ایسی صورت میں پھر چاندی کا نصاب دیکھا جاتا ہے اور چاندی کا نصاب لگا کر زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے اندر جس طرح سونے چاندی کو دیکھا جاتا ہے، اسی طرح آدمی کے پاس نقد پیسہ ہے، مال ہے، تجارتی سامان ہے، تو اس کو بھی دیکھا جائے گا۔ اگر تجارتی سامان اس کے پاس جس طرح تجارتی سامان ہے، نقد پیسہ ہے، سونا ہے، چاندی، اگر یہ سب ملا کر بھی اتنا ہو جاتا ہے جس کی 52.5 تولہ چاندی آ جائے، وزن کے اعتبار سے جس کا میں نے ذکر کیا 612 گرام 360 ملی گرام چاندی، اگر اتنی آ جاتی ہے سب ملا کر بھی، تو بھی ایسے انسان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ ضرورت اصلیہ سے زائد چیزوں کے اندر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ جو آدمی کی ضروریات ہیں، وہ چیز چاہے کتنی ہی قیمتی ہو، کتنی ہی اس کی قیمت ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ایک مکان میں رہتا ہے جس کی لاکھوں روپے قیمت ہے، تو یہ اس کی ضرورت میں داخل ہے، مکان میں رہ رہا ہے، ایسے مکان کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک آدمی کے پاس گاڑی ہے، ایک آدمی کے پاس فریج ہے، واشنگ مشین ہے، جو ضرورت کے سامان ہیں، تو جو سامان ضرورت کا ہوتا ہے، استعمال کا ہوتا ہے، اس سامان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ ہر عاقل اور بالغ کے اوپر جو کہ نصاب کا مالک ہو اس کے لیے ضروری ہے، یعنی فرض ہے اس کے اوپر زکوٰۃ۔ زکوٰۃ آدمی کتنی ادا کرے گا؟ آدمی اپنے مال میں سے زکوٰۃ کا 40واں حصہ ادا کرے گا۔ 40ویں حصے کا مطلب یہ ہے کہ 100 روپے میں سے 2.5 روپے اور 1 لاکھ روپے میں سے 2500 روپے آدمی ادا کرے گا زکوٰۃ کے اندر۔ زکوٰۃ آدمی کس کو دے گا؟ آدمی زکوٰۃ جن کو نہیں دے سکتا ان کو سمجھ لیں تو جن کو دینا ہے وہ آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے۔ آدمی اپنے اصول اور فروع ان کو زکوٰۃ نہیں ادا کر سکتا۔ اصول اور فروع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی جن سے پیدا ہوا ہے، جیسے باپ ہے، دادا ہے، پردادا ہے، ماں ہے، نانی ہے، اوپر تک چلے جائیں، نانا ہے، اوپر تک چلے جائیں، تو ایسے جن سے پیدا ہوا ہے، جو اس کا واسطہ بنے ہیں دنیا میں آنے کا، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔
اور فروع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اس سے پیدا ہوئے ہیں، یعنی جیسے بیٹا ہے، پوتا ہے، پڑ پوتا ہے، بیٹی ہے، نواسی ہے، پر نواسی ہے، پوتی ہے، نیچے تک کہیں بھی چلے جائیں، ان کو کہتے ہیں فروع۔ جن سے پیدا ہوا ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، جو اس سے پیدا ہوئے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اسی طرح شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ اسی طرح جو آدمی نصاب کا مالک ہے، ایسے انسان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے جو آدمی پہلے سے خود نصاب کا مالک ہے۔ اسی طرح جو آدمی سید ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اس کے علاوہ آدمی اپنے اعزاء اقارب، اپنے رشتہ داروں کے اندر زکوٰۃ ادا کرے تاکہ اس کو دوگنا ثواب ملے، ڈبل ثواب ملے۔ ایک ثواب تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا اس بات کا ملے گا، اور دوسرا اس بات کا اس کو ثواب ملے گا کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر رہا ہے تو ڈبل اس کو ثواب ملے گا۔ اب اس کے علاوہ آدمی اپنے رشتہ داروں کے اندر نظر دوڑا ہے کہ رشتہ داروں میں کون کمزور ہے، کون ایسا ہے کہ جس کے اوپر فقر ہے، محتاجگی ہے، تنگ دستی ہے، حالات ہے، ایسے آدمی کو زکوٰۃ دے جو نصاب کا مالک نہیں ہو۔ اس لیے بھائی اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ ایک بھائی مالدار ہے، ایک بھائی انتہائی کمزور ہے، تو جو بھائی مالدار ہے وہ اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، اور اس کو بھائی کو زکوٰۃ دے گا تو زیادہ ثواب ملے گا۔ اسی طرح بھائی اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ بہن کمزور ہے، بھائی کو اللہ نے بڑا نواز رکھا ہے، تو وہ بہتر تو یہ بھی ہے کہ وہ دوسرے مال کے ذریعے سے بھی اس کی مدد کرے، لیکن زکوٰۃ بھی اس کو دے سکتا ہے بشرطے کہ وہ نصاب کی مالک نہ ہو۔ اسی طرح بہن اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ اسی طرح بھانجا اپنی خالہ کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، یا خالہ اپنے بھانجے کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ اسی طرح بھتیجا اپنے چاچا کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، چاچا اپنے بھتیجے کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، بھتیجا اپنی پھوپھو کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ اسی طرح پھوپھو اپنے بھتیجے کو یا بھتیجی کو زکوٰۃ دے سکتی ہیں۔ یہ وہ رشتہ داریاں ہیں جن میں آدمی ایک دوسرے کو زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے۔ خاص رشتہ داروں کے اندر زکوٰۃ ادا کرنا یہ زیادہ اجر اور زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ آدمی سارے جگت کے اندر نظر دوڑائے اور لوگوں سے معلوم کرتا رہے، بھائی تمہاری نظر میں کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس کو میں زکوٰۃ دے دوں، کوئی آدمی ہو تو بتانا۔ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ خود اپنے رشتہ داروں کے اندر دیکھیں، اپنے اعزاء اقارب کے اندر دیکھیں، اپنے پڑوسیوں کے اندر دیکھیں۔ لوگ ان لوگوں کو تو زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں جو پیشے ور ہوتے ہیں، جن کا کام ہی مانگنا ہوتا ہے۔ حالانکہ جو آدمی پیشے ور ہے، جس کا کام ہی مانگنا ہے، اس کو تو دینا بھی درست نہیں ہے۔ ایسے آدمی کو تو دینا بھی نہیں چاہیے کہ جس نے، کیونکہ اسلام میں یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی مانگنا ہی اپنا پیشہ بنا لے، مانگنا ہی اپنا دھندا بنا لے۔ لوگ مانگنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، آدمی اپنی زکوٰۃ کے اندر کوئی 200 دے کے جا رہا ہے، کوئی 500 دے کے جا رہا ہے، اس کو یہی نہیں پتا کہ میری زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے بھی نہیں ہو رہی ہے۔ آپ نے تو دے دیا، ہو سکتا ہے جتنا آپ کے گھر میں موجود ہو اس سے زیادہ اس کے گھر میں موجود ہو، اس کا کام ہی روزانہ مانگنے کا ہے، وہ آپ سے زیادہ روزانہ کے کماتا ہو۔ اس لیے آپ تحقیق کر کے زکوٰۃ دیں۔ زکوٰۃ کے اندر جہاں یہ بات ہے کہ زکوٰۃ ادا کریں، وہاں زکوٰۃ میں یہ بات بھی ہے کہ زکوٰۃ کو تحقیق کے ساتھ ادا کریں۔ یہ نہیں کہ کسی کو بھی دے دیا۔ عام طور پہ یہ کسی کو بھی جو دے دیتے ہیں وہ ایسے لوگ دیتے ہیں جو پوری زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، بس ان کو کچھ ہی پیسے نکالنے ہیں، تو وہ سوچتے ہیں بس یہ نکل گیا، بس ہو گیا کافی۔ جیسے رمضان المبارک میں کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کچھ لنگیاں منگا لیتے ہیں اور کچھ جو ہے بدن پہ پہننے کے کپڑا، یعنی یہ آدمی سوٹ منگا لیتے ہیں، اور پھر وہ چند لوگوں کو بانٹ دیے تو اس نے سوچا کہ زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ یا یہ کہ لائن لگا کے 10 روپے سب کو بانٹ دیے، ہو گئی زکوٰۃ ادا۔ زکوٰۃ کو پورا آدمی تحقیق کے ساتھ اور پورا آدمی نصاب کو دیکھ کر کہ میرے اوپر کتنی زکوٰۃ بن رہی ہے، اس تمام زکوٰۃ کو کما حق ہو، جیسے اس کا حق ہے ویسے ادا کرنا چاہیے۔ اور زکوٰۃ کے ادا کرنے میں یہ بات داخل ہے کہ تحقیق کے ساتھ زکوٰۃ کو ادا کرے، بغیر تحقیق کے زکوٰۃ ادا نہیں کرے آدمی۔ زکوٰۃ کے اندر آدمی جو زمین اس کے پاس تجارتی ہے،
ایک زمین ہوتی ہے تجارت کے لیے خریدنا، ایک مکان ہے تجارت کے لیے خریدنا، ایک دکان ہے تجارت کے لیے خریدنا، ایک ہوتا ہے رہائش کے لیے خریدنا، یہ کہ وہاں فیکٹری وغیرہ بنانی ہے یا دکان ڈالنی ہے آدمی کو، دونوں کے اندر فرق ہے۔ جو آدمی تجارت کے لیے کوئی زمین، کوئی مکان، کوئی دکان خریدتا ہے تو ایسی دکان، ایسی زمین، ایسے مکان کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ یعنی جب وہ اپنا نصاب جوڑے گا سونا چاندی نقد پیسے کا تو اس کی بھی قیمت لگائے گا۔ اب اس کی قیمت کون سی لگائے گا؟ جس وقت میں یہ نصاب کا مالک ہوا تھا وہ تاریخ جب آ جائے تو اس تاریخ کے اندر، مثال کے طور پر ایک آدمی 10 رمضان المبارک کو حساب کرتا ہے زکوٰۃ کا، تو 10 تاریخ کو وہ دیکھ لے، 9 تاریخ کو وہ دیکھ لے کہ میرا یہ مکان اگر آج کی تاریخ میں بیچ دوں گا تو کتنے کا بکے گا، تو وہ قیمت اس پہ جوڑ لے۔ اب ان سب چیزوں کو جوڑ کر، جو سونا چاندی نقد پیسہ تجارتی مال، جو مکان جو بیچنے کی نیت سے دکان، اس سب کی قیمت کے اندر سے 2.5% نکال لے۔ ہاں جو آدمی نے رہنے کے لیے مکان لیا ہے، رہائش کے لیے لے رکھا ہے، یہ کہ کوئی مکان تو ہے آدمی کے پاس لیکن وہ کرائے پہ چلتا ہے، تو ایسے مکان پر جو کرائے پہ چل رہا ہے، ایسی دکان پر جو کرائے پہ چل رہی ہے، ایسی دکان مکان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس سے جو آمد حاصل ہو رہی ہے، اگر وہ آمد اتنی ہے کہ وہ آمد خرچ کرنے کے بعد ہمارے پاس بچ بھی جاتی ہے، یا خرچ ہی نہیں کرتے بلکہ سب بچت کر رہا ہے آدمی، تو اگر وہ آمد اتنی ہو جائے کہ باقی مال کے ساتھ ملا کر وہ بھی اتنی ہو جائے کہ نصاب کو پہنچ جائے یعنی آدمی کے پاس 5,000 کا مثال کے طور پر سونا تھا، 5,000 کی چاندی تھی آدمی کے پاس، 5,000 نقد تھے، اور 15-20 ہزار روپے اس کے پاس کرائے کے مکان کے آتے ہیں، دکان کے آتے ہیں۔ اب یہ سب ملا کر اگر اتنے ہو جاتے ہیں جس کو نصاب کو پہنچ جائے تو ایسے آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ آدمی پر مثال کے طور پر آج فرض ہوتی ہے، تو آدمی آج زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، آئندہ سال جب 15 رمضان المبارک آئیں گے تو اس وقت کے اندر دیکھا جائے گا کہ اب بھی یہ نصاب کا مالک ہے یا نہیں ہے۔ زکوٰۃ تو آج فرض ہو گئی، مطلب یہ ہے کہ اب یہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، لیکن دینی کب ہے اس کو؟ کہ دینی اس کو 1 سال کے بعد ہے، جب آئندہ سال 15 رمضان المبارک آئے تو وہ اس وقت حساب لگائے کہ اب کیا ہے میرے پاس، اگر اتنا ہے کہ نصاب کو پہنچ جائے تو سب کا حساب جوڑنے کے بعد وہ اس میں 2.5% نکالے، اور اگر اتنا نہیں رہتا ہے بلکہ اللہ نہ کرے کہ مال کم ہو گیا اور اتنا کم ہو گیا کہ وہ نصاب ہی کو نہیں پہنچ رہا، اتنا کم ہو گیا، آج کی تاریخ میں 1 لاکھ تھے، آئندہ سال لے کے 10,000 ہی رہ گئے، اب نصاب ہی کو نہیں پہنچ رہا، فرمایا کہ جب نصاب کو نہیں پہنچ رہا تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ سال کی شروع تاریخ اور سال کی آخر تاریخ یہ دونوں میں نصاب کو دیکھا جاتا ہے، درمیان میں چاہے بڑھ جائے چاہے گھٹ جائے، ان دونوں کے اندر نصاب کو دیکھا جائے گا۔ ایک آدمی کے پاس مثال کے طور پر 15 رمضان المبارک کو حساب کرتا ہے، اب 10 رمضان المبارک کو اس کے پاس اگر کہیں سے پیسہ آ جاتا ہے اور پہلے سے بھی وہ نصاب کا مالک ہے تو پھر وہ ان سب پیسوں کے اوپر زکوٰۃ نکالے گا، جو تاریخ طے کر رکھی اس سے پہلے جو بھی آ جائے سب پہ زکوٰۃ۔ اسی طرح وہ قرض جو ہم نے کسی کو دے رکھا ہے، ایک آدمی نے کسی کو قرض دے رکھا ہے، 2 لاکھ دے رکھے ہیں، 3 لاکھ دے رکھے ہیں، تو جب یہ اپنے مال کا حساب کرے گا تو وہ قرض جو دے رکھا ہے جو اس کو لینا ہے کسی وقت کے اندر اس سے، تو اس کو بھی جوڑے گا۔ 2 لاکھ نقد ہے، 2 لاکھ قرض لینا ہے کسی سے تو 4 لاکھ کی زکوٰۃ دے گا، جو لینا ہے وہ جوڑے گا، جو دینا ہے وہ کم کرے گا۔ ایک آدمی کو بازار کے اندر ادھار ہے، 2-3 لاکھ روپے کی ادھار ہے، 2-4 لاکھ روپے نقد ہے اس کے پاس، تو اب وہ یہ دیکھے کہ مجھے دینا کتنا ہے، کیا دینے کے بعد اتنا بچتا ہے جتنا نصاب کو پہنچ جائے؟ اگر دینے کے بعد اتنا بچ جاتا ہے کہ نصاب کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ ہے، اور اگر نہیں بچتا ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک آدمی جو ہے 3 لاکھ روپے اس کے پاس نقد ہیں اور 2 لاکھ روپے اس کو بازار کے دینے ہیں، تو باقی کتنے بچے؟ 1 لاکھ، تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ ہے کیونکہ 1 لاکھ روپے کے اندر 52.5 تولہ چاندی آرام سے آ جائے گی۔ زکوٰۃ کے اندر کہہ کر دینا یہ ضروری نہیں ہے، آپ ایک عزت دار آدمی کو جب زکوٰۃ دیں گے، ایک اہل و عیال والے انسان کو جو برادری میں سماج میں رہتا ہو، ایسے انسان کو آپ زکوٰۃ دیں گے تو اگر آپ اس کو یہ کہہ کر دیں گے یہ زکوٰۃ کا مال ہے تو کون لے گا؟ وہ تو شرم کے مارے پانی پانی ہو جائے گا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ آدمی مستحق ہے، یہی تو تحقیق ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ مستحق کون ہے اور غیر مستحق کون ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ آدمی مستحق ہے،
بس آپ کو معلوم ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ ادا کر دیں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ سارے جگت میں یہ کہتے نہیں پھریں کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، یہ صدقے کا مال ہے، اس طرح کہہ کر دینا کوئی ضروری نہیں، آپ کو حالات معلوم ہونا چاہیے۔ عورت کے پاس جو زیور ہوتا ہے، زیور دو طرح کا ہوتا ہے عورت کے پاس۔ ایک زیور وہ ہوتا ہے جو اس کے گھر سے ملا ہے، یعنی میکے سے ملتا ہے، جو اس کے گھر یعنی پیئر سے ملتا ہے۔ ایک زیور وہ ہوتا ہے جو اس کے سسرال والے چھڑاتے ہیں۔ جو زیور عورت کو اس کے گھر والوں نے، اس کے ماں باپ نے دیا ہے، جس کا اس کو مالک بنا دیا، یہی عورت اس کی مالک ہے جو زیور اس کو دیا ہے۔ اب یہ زیور اتنا ہے جو نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو ایسے عورت کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ جو سسرال والوں نے دیا ہے وہ زیور کس درجے میں دیا ہے؟ برادری کے سامنے دکھانے کے لیے دیا ہے، تھال میں چھڑا دیا، ابھی تو گھر جا کے واپس اپنی الماری میں رکھ لیں گے۔ اگر اس لیے دیا ہے تو یہی مالک ہوئے، تو بیوی تو مالک نہیں ہوئی۔ پھر اگر اس لیے دیا ہے کہ نہیں اسی کو مالک بنا دیا، اگر آج بیچنا چاہے تو بیچ دے، پہننا چاہے تو پہن لے، کوئی روک ٹوک نہیں۔ اور ماں اگر اس طور پر مالک بنا دیا تو وہ جو اس کے گھر سے ملا ہے اور وہ جو اس کے سسرال والوں نے دیا ہے، دونوں کو ملا کر دیکھے کتنا ہو رہا ہے، اور پھر اس سب کی زکوٰۃ نکالا اگر نصاب کو پہنچ جاتا ہے۔ مسئلہ یہ آتا ہے کہ عورت زکوٰۃ کہاں سے نکالے؟ عورت جو زکوٰۃ ادا کرے گی اس کے شوہر کے ذمے جو اس کے اوپر خرچ ہے، جو اس کو خرچ دیتا ہے، اس کے اندر سے زکوٰۃ ادا کرے۔ نہیں تو زکوٰۃ فرض ہے، اپنے سونے اور چاندی کے اندر سے تھوڑا بہت بیچ کر وہ زکوٰۃ کو ادا کرے۔ سونا اور چاندی وہ چیز ہے کہ اگر وہ استعمال میں نہیں بھی آ رہی ہو تب بھی زکوٰۃ ہے، استعمال میں آئے یا استعمال میں نہیں آئے، ہر حال میں زکوٰۃ ہے اس کے اوپر۔ زکوٰۃ کے اندر جس طرح آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اسی طرح ایک آدمی ہے جس نے انتہائی قیمتی قسم کا نگینہ انگوٹھی کے اندر پہن رکھا ہے، لیکن یہ بیچنے کی نیت سے نہیں ہے بلکہ پہننے کی نیت سے ہے، تو ایسے ہیرے اور جواہرات جو بیچنے کی نیت سے نہیں ہوں بلکہ آدمی نے انگوٹھی میں لگوا رکھے، پہن رکھے، تو یہ جو انگوٹھی میں اگر چاندی ہے تو یہ چاندی تو جڑے گی نصاب کے اندر، لیکن یہ جو نگینہ ہے چاہے کتنا ہی قیمتی ہو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اس نگینے کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ سونے اور چاندی کا جو بھاؤ لگایا جائے گا زکوٰۃ کے اندر، وہ کون سا بھاؤ لگایا جائے گا؟ سونا اور چاندی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک پیور ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے جو زیوراتی سونا چاندی ہوتا ہے۔ تو جو زیوراتی سونا چاندی ہوتا ہے اس کی قیمت سنار کم کر لیتا ہے، کیونکہ اس میں کھوٹ ملا ہوا ہوتا ہے، کچھ پرسنٹ کاٹتا ہے۔ تو زکوٰۃ آدمی کے پاس جیسا سونا چاندی ہے ویسا اس کو جوڑا جائے گا، اگر زیوراتی ہے تو کھوٹ کٹ کر جوڑا جائے گا۔ سنار سے معلوم کر لے بھائی اتنا سونا ہے کتنا کھوٹ کٹتا ہے، اتنی چاندی ہے کتنی کھوٹ کٹتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ جو پیور ہے جس کے اندر کھوٹ کی ملاوٹ نہیں ہے تو اس کا پورا جوڑا جائے گا۔ یہ زکوٰۃ کے چند مسائل ہیں جو آپ کے سامنے تذکرہ کیے، انشاءاللہ اور بات آتی رہے گی۔